بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يقيمون الصلاة. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے نماز کی ابتدا کر رہے ہیں. نماز سے قبل طہارت ہے. قاری سلیم ادھر آ جاؤ، میرے پاس آؤ، یہاں پریکٹیکل کریں گے. نماز سے قبل طہارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے ہاتھ میں یہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور احادیث کی کتابوں سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے مالک کریم نماز قبول نہیں کرتا. تو طہارت نماز سے قبل پاکیزگی، وضو کی ہم ابتدا کریں گے. اور وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان بندہ
جب وضو کرتا، دیکھیے کتنا اہم مسئلہ ہے، اور میں آج کوشش کروں گا غلط وضو بھی کر کر دکھاؤں گا اور صحیح وضو بھی کر کر دکھاؤں گا، پریکٹیکل۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو لے کر آئیں۔ مومن جب وضو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، اس کے منہ سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ منہ میں کلی کرتا ہے، منہ کے جو گناہ ہیں وہ سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ، چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے سارے گناہ، کونیاں دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، حتیٰ کہ کانوں کے سارے گناہ، کان اور سر کا مسح ایک ہی چیز ہے، سارے گناہ۔ اور اس کے بعد پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن کس کے؟ جس کا وضو صحیح ہے، اور جس کا وضو صحیح نہیں، اس کے سارے گناہ وہی رک جاتے۔ جب آخری قطرہ اس کا پانی کے وضو کا گرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ موضوع سے ہٹ کر اس وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے تو مالک کریم اس کے سارے گناہوں کو ہی صاف کر دیتا ہے، جسے ہم تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد ہم کہتے ہیں۔ وضو کی ابتدا پیٹ کے اندر کھانا کھایا اور ادھر سے قاری صاحب نے کہہ دیا، والد محترم نے کہہ دیا پہنچو، پہلی رکعت میں پہنچنا ہے۔ مدارس میں علماء کی اولاد یا نیک لوگوں کی اولاد تو پیٹ کے اندر مشین چل رہی ہے، کھانا جو کھا کر آیا تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سردی ہے، وضو کو پھر پنجابی کہنے قابو کر کے رکھتا ہے، ادھر سے پریشر ہے، لیکن یہ کہتا ہے 5 منٹ تو میں روک ہی لوں گا نا، 7 منٹ میں شاہ صاحب نے نماز پڑھا دینی ہے۔ آئیے میرے ہاتھ میں یہ سنن ابو داؤد حدیث کی اتھینٹک کتاب، سیاستہ میں سے ایک کتاب، دیکھیے عبداللہ بن ارقم بیان کرتے ہیں، وہ حج کو نکلے، لوگ ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کے امام تھے۔ ایک دن صبح کی نماز ہونے لگی اور وہ مصلی کے قریب ہو گئے، نماز پڑھا، امام جو تھے وہ کہنے لگے بھی ٹھہر جاؤ، کوئی تم میں سے آ کر مصلی پر نماز پڑھائے، سبحان اللہ، اور خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہاں امام کہہ رہے جی ٹھہرو، میں پیشاب آیا، میں جانا ہے، انہوں نے کہا پہلے مر گیا سی سانو سارا نو ڈک کے ٹر گیا، اندازہ لاؤ جی کٹ کھایا، پتہ نہیں 100 فکرے، یہ امام ہے، اور کہتے ہیں بھی کوئی ہے جو نماز پڑھانے کے قابل ہو، شرط وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے، وہ امامت کرے، اور میں جا رہا ہوں واش روم۔ کیوں؟
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب تمہیں کسی کو قضائے حاجت کی تکلیف ہو، یہ پریشانی آئے اور نماز کھڑی ہو، نماز کھڑی ہو، چاہیے کہ پہلے وہ جا کر یہ کام کر کر آئے، پہلے یہ کام کر کر آئے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے۔ محمد گم سی ڈی ملے گی آپ کو انشاءاللہ مکمل۔ یہ آپ روک سکتے ہیں، امام کی دیکھیے کتنی حیثیت ہے کہ آپ اس پر ہٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے، مقتدیوں کو، آپ سے مراد مقتدی ہے، امام سے مراد میں ہی نہیں، مقتدی اور امام۔ مقتدی کو ہو جائے نا، وہ چپ کر کے چلا جائے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن امام کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر امام کو ہو گئی تو سارے اس کے گلے پڑ جاتے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نماز پہلے اپنا جو گرینڈر چل رہا ہے نا اندر، اس کو فارغ کر کر آئے، اور اس کے بعد پھر وضو کرے، وضو کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے یہ مسواک ہے، لولا ان اشق علی امتی بالسواک، اگر امت پر یہ مشقت نہ ہوتی تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں لازم قرار دے دیتا مسواک کیجیے۔ اب ایک بحث چلتی ہے مسواک کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک ایک بالشت مسواک ہونی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ابو محمد پیر بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جو بیت اللہ میں مدرس تھے، کسی نے ان سے پوچھا، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے، انہوں نے کہا سائیں یہ مسواک ایک بالشت کی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر ہے، اس میں سوار ہو کر کہیں سوار ہو کر جانا ہے، مسواک ہونی چاہیے چھوٹی سے، میں دیکھو چھوٹی سی لایا ہوں مسواک، یہ مسواک ہو سکتی ہے۔ چودھری عبد الحمید صاحب کا ایک سوال ہے کافی دنوں سے، اور اس دفعہ میں حل کر آیا ہوں۔ عرب علماء یا عرب مقتدی نماز کے اندر کھڑے ہو کر تکبیر ہو رہی ہے، مسواک، میں نے ایک عالم سے پوچھا سعودیہ میں، ابھی پچھلے دنوں گیا تھا اللہ کی توفیق سے، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم مسجد میں ہوتے ہو تو گویا تم نماز میں ہوتے ہو، مسجد کے اندر انتظار میں بیٹھنا گویا تم نماز کے اندر ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم مسواک کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم مسواک کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے جب آنکھ کھلتی؟ فرمایا مسواک کرتے، لیکن بغیر مسواک کے وضو کامل ہے، وضو کامل ہے۔ وضو کی ابتدا ہم ابتدا کر رہے ہیں وضو کی، پانی کا شاور، میں وہ پریکٹیکل کروں گا انشاءاللہ، کس چیز سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پہنچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ ہوگی اس شخص کی جس کا وضو نہیں، اور جس نے اس کا وضو نہیں، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، جس نے اللہ تعالی کا نام نہیں لیا، کیا؟ بسم اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں بسم اللہ لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، جتنے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے وہی ہمارے لیے کافی۔ بسم اللہ یہ نماز وضو کی ابتدا ہے، ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا۔ دیکھیے پریکٹیکل میں آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آ جائے گا، میں ذرا پہلے احادیث بیان کر لوں۔ شاور چل رہا ہے یا لوٹا آپ کے ہاتھ میں، ہم کیا کرتے ہیں، دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں، پہلے بایاں دھو لیتے ہیں۔ غلط، بالکل غلط، پہلے دھونا ہی دھایا ہے، دایاں ہاتھ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کہتے ہیں دایاں ہاتھ، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر سب سے پہلے ہر کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، ہر کام ہر عمل دائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ عبداللہ مرتضیٰ کا بیٹا، کھڑے جاؤ، ادھر آؤ، میرے پاس شرارتیں کر رہے جی، مولانا آ جاؤ، آ جاؤ، آپ کھڑے جاؤ، کھڑے جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہاں ادھر آ جاؤ۔ دایاں ہاتھ دھوئیں گے پہلے، دایاں ہاتھ 1 بار دھوئیں یا 3 بار دھوئیں، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، کم سے کم 1 مرتبہ، 3 سے زائد نہیں کر سکتے آپ۔ کچھ لوگ شکی ہوتے ہیں، وہ دھوتے ہی رہتے، بالکل غلط، ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم جو شخص ایسے کرتا ہے، کم سے کم 1 بار دایاں ہاتھ دھو لیے، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے۔ اب دونوں ہاتھ دھو لیے، یہ انگلیوں کا خلال، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، یہ جگہ خشک رہ گئی ہے، بالخصوص جب سردیاں ہوتی ہیں پانی اوپر سے گزر جاتا ہے، مس کر کے تھوڑا سا رگڑ کر، تاکہ یہ جگہ خشک نہ رہے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھویا، بایاں دھویا، پھر بائیں ہاتھ سے یہ انگلیاں اور یہ ان کا خلال کیا۔ فرمایا اس کے بعد پانی لیا، 2 احادیث ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں ڈال دیا، بالکل صحیح ہے۔ یا آپ نے 1 دفعہ کلی کی اور پھر الگ پانی لے کر پھر ناک میں ڈالا، یہ حدیث بھی صحیح، دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد اب طلحہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہاں جی، منہ دھوئیں گے۔ غلط، خطا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب ناک میں پانی ڈالا اس کو صاف کیا جائے گا، ناک کو، وہ کدھر جائے گا؟ یہ غلط وضو ہے۔ میں پریکٹیکل کروں گا، غلط وضو اور صحیح وضو۔ پہلے احادیث آپ کو سنا لوں۔ پانی ڈالا ہے، کلی کی 3 مرتبہ، 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا، بائیں ہاتھ سے کہا ٹھہرو ادھر سے شی، غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کروایا۔ اب جو سراب آپ سن چکے ہیں کہ سارے گناہ ہی صاف بندے کے، وہ اس کے ہوں گے جس کا وضو کامل ہوگا، جو وضو صحیح کر رہا ہوگا۔ 3 مرتبہ ناک کو صاف، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی جماعت، مسلم، فرقہ واریت سے بالا تر۔ 3 مرتبہ بائیں ہاتھ سے پانی ڈالا جائے گا اور پانی خوب ناک میں چڑھایا جائے گا، رمضان کے مہینے کے علاوہ، یا آپ نے نفلی روزے رکھے ہوئے، کیونکہ روزے کے اندر پانی کا خطرہ ہے کہ وہ چل کر حلق میں آ جائے گا،
آپ کان میں دوائی ڈالیں، ناک میں ڈالیں، سیدھا ٹیسٹ حلق میں آ جاتا ہے۔ جب روزہ ہو پھر زور نہیں لگانا، اور اس کے علاوہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھویا جائے گا۔ پپو لوگ سمجھانے کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ اسد اللہ جان۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، پانی لیا نا، اب اس نے ڈریس وریس بڑا سیٹ کیا ہوا ہے، داڑھی باڑی بڑی سیٹ کرا کے، کلر شلر کرا کے، اب تھوڑا سا پانی لگے 3 دفعہ دھو لیا، 3 دفعہ دھو لیا، بال خراب نہ ہو، بال خراب نہ ہو۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے پورا پانی لیا، پورے چہرے پر ڈالا جائے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک پورے چہرے پر پانی ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، وہ ہم آخر میں سنائیں گے انشاءاللہ، آپ کو پھر اس کا احساس ہوگا کہ ہم کیسے وضو کرتے رہے اور اب کیا کر رہے ہیں۔ 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا، اور تینوں ہی مرتبہ اچھی طرح وضو کیا جائے گا کہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور اس کے بعد دایاں یہ بازو کونی یہاں تک اس کو، جی ہاں جی، داڑھی کا خلال آئے گا۔ جس کی داڑھی نہ ہو وہ کیا کرے گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، جس کی داڑھی نہ ہو وہ کیا کرے گا۔ وہ ایک لطیفہ ہے، سچا ہے، میں نے یہاں جمعہ پڑھایا، ایک آپ کی طرح بزرگ تھے بڑے، وہ کہنے لگے شاہ صاحب آپ کا جو مؤذن ہے اس کی تو داڑھی چھوٹی سی ہے، چودھری عبدالحمید صاحب جو چھوٹی سی ہے۔ میں نے کہا جی پھر میں کیا کروں؟ کہتے پھر آپ کی اذان ہی نہ ہوئی، اذان ہی نہ ہوئی، پھر اگر پھر جمعہ ہی نہیں ہوا، جمعہ میں فارغ۔ سبحان اللہ، جس کی داڑھی نہ ہو وہ کیا کرے، خلال کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ پھر داڑھی رکھے گا، داڑھی رکھے گا، ورنہ تو ساری جگہ پر پانی پہنچ گیا۔ خلال کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ یہ جگہ جو خشک بالوں کی وجہ سے رہ جائے گی وہ تر ہو جائے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، یہ چلو پانی لے کر اور اس کو یہاں رکھیں گے اس جگہ پر، اور یہ ہاتھ آپ کے سارے گیلے تھے، آپ نے ایسے سارا مسح کر لیا، ایسے سارا مسح کر لیا، ایسے ہو جائے گا خلال۔ خلال کی حدیث میں آپ کو آگے انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد دایاں بازو، آپ نے دیکھا ہوگا غسل خانے میں، وضو خانے میں، کہ یہ بازو دھوتے ہیں، پانی سے دھو لیا، اس کے بعد بایاں بازو دھو لیا، پھر پانی لے کر 3 دفعہ ایسے مسلم کرتا ہے، پھر اس ہاتھ سے 3 دفعہ پانی لے کر ایسے مسلمان کرتا ہے۔ بیکار کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ پھر 3 دفعہ کرنے کے بعد پھر ان کو صاف کرتا ہے، دونوں ہاتھوں سے صاف کرتا ہے۔ جب آپ نے کوہنیاں دھو لی، مکمل ہو گئی، کوئی جگہ خشک نہ رہی، یہاں تک وضو آپ کا مکمل ہو گیا، وضو مکمل ہو گیا، قاری سلیم۔ اب سر کا مسح کرو، سر کا مسح، ہاں جی، سر کا مسح دیکھیے، پیچھے تک جائیں، ہاں جی لائیں، یہ دیکھو جی گدی تک، ٹھیک ہے، پھر واپس یہاں تک سر کا مسح۔ جی جناب آپ اب دیکھیے سر کا مسح، کیونکہ بال سارے میں سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب ینگ جنریشن کیسے کرتی ہے، اوپر اوپر سے ایسا ہلکا ہلکا ہاتھ رکھے جائیں تاکہ ٹھنڈی خراب نہ ہو، وضو کی ایسی کیسی ہوتی ہے وہ ہو جائے ایسے ہی۔ بال دیکھو بالکل خراب ہو جی، یہ دیکھیں، دیکھا صحیح مسح کیا ہے کہ ہم نے یہاں پورا پیچھے تک لے کر جانا ہے، پیچھے تک، اور پھر یہ انگلی کھڑی کرنی، تشہد کی انگلی کھڑی نہیں کرنی، پھر واپس لے کر آئیے۔ اب جب یہ رگڑا پھرا بال خراب ہوئے، بال خراب ہو گئے، اور جب آپ نے بال سنبھال کے عید
بہنیں بیٹیاں مائیں. اب انہوں نے بال کو بڑا سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, قریشی صاحب بہتر سمجھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹ کروائے ہوئے بال. اب اسٹریٹ بالوں پر پانی لگے گا تو بال ہو جائیں گے خراب. دلہا کے پاس جانا ہے اور وضو بھی کامل رکھنا ہے, اور یہ اب اس میں ایسے ہاتھ رکھا, اب بدھی تو ان کی چھٹی ہوتی ہے وہاں یہی تو بیگ ہماری بیگ وہ خراب. سواب اس کو ملے گا جس کا وضو کامل ہے. اب وہ بہن بیٹی کیا کرے, جس طرح یہاں سے پیشانی سے لے کر اس کے الفاظ ہے پیشانی سے مسا شروع ہوتا ہے, یہاں سے لے کر پیچھے ہاتھوں کو رگڑتے بھی جائے, بال جہاں جاتے جائے. کیوں تو کیا پتا بالوں کے اسٹیٹ رہنے تک اب وہ کوئی نہ چلے اور وہاں ساری صفائی ہو جائے گی. یہ پورا واپس آئیں. اور اس کے بعد کانوں کا مسا, جی بتاتے ہیں, ہاں جی کانوں کا مسا. یہ مسجد کے اندر رکھا ہے اور مسا نہیں آتا, اس کو مسا نہیں آیا. جی جی جناب ایسے یہاں کان رکھو, اب کرو مسا. ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا کیوں, یہ جواب دینا ہے. ہاں جی قاری صاحب آ جاؤ, پریکٹیکل پتہ تو لگے نا جی. مسا کیسے مسا ہوگا جناب, مسا کرو جناب, مسا کیجیے, کانوں کا مسا کرو. یہاں کھڑا ہو نا, فلم بن رہی ہے آپ کی. ہاں جی یہ دیکھ, یہ دیکھ, صحیح کیا ہے غلط غلط. آپ کا امام ہے, نماز پڑھاتا رہے. آپ کہیں گے صاحب آپ کر کے دکھائیں. دونوں نے کیا غلطی کی, ایک نے انگوٹھا داخل کر دیا, انگلیاں پھیر کر جہاں جہاں جگہ بنی ہوئی ہے اس نے پھر انگوٹھا داخل کیا ہے, غلط. قاری سلیم صاحب نے کیا کیا, انہوں نے یہاں اندر سے صحیح کیا, بیک پہ جا کر انہوں نے یہ انگلیاں یہاں پھیر لی ہیں, انگلیاں نہیں انگوٹھا. انہوں نے کیا, مفتی صاحب نے کیا تار جا, انہوں نے کیا کل چھوڑ کھڑی مسیح, انہوں نے کیوں, چل جا, انہوں نے کہا بکیا پچھلی تو دے دو, پچھلی 6 مہینے دی, انہوں نے کہا وہ بھی تھوڑی چل نہ نواں رکھ لیں گے. انہوں نے کہا میں ابھی بغیر وضو نماز پڑھائی ہے. جس کا مسا نہیں اس کا وضو نہیں, جس کا مسا نہیں اس کا وضو نہیں. یہاں پر یہ اتھینٹک بات ملے گی انشاءاللہ. دیکھیے یہ شہادت کی انگلی ہے, پانی نیا لینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سر اور کان کا مسا ایک چیز ہے, نیا لینے کی ضرورت نہیں. آپ نے یہاں سے دیکھیے یہ پیشانی ہے, یہاں سے لے کر چلے گردن تک پہنچے. اب یہاں ہے جوڑا, بہن بیٹی کا جوڑا بڑا سارا, اس نے بڑا سیٹ کروایا, اب 3000 روپے دے کے. اب اس کو تھوڑا سا اگر کیا تو وہ کلپ بھی تیرا ہو جائے گا, وہ ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی, تو وضو نہیں ہوگا. ایسے پورا لائے, اس کا جوڑا اٹھائے, گدی تک لے کر آئے, بالوں کے اوپر نہیں. اس کے بعد یہاں ختم ہو جاتے ہیں, دیکھیے بیک میری, یہاں بال عورت کے ختم ہو گئے, آگے اس کی چکی ہے, وہ یہاں لائے گی, اس کے نیچے گدی تک پہنچائے گی. حدیث کے الفاظ دیکھیے, صحیح مسلم کو گدی تک, پھر یہاں سے واپس لے کر آئے گی. جب یہاں سے یہ واپس لائے گی تو سارے بالوں کی کنگھی اور پیلنگ شیلنگ اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہوتا ہے سب خراب, لیکن وضو کامل, الحمدللہ وضو کامل. اب یہ انگلیاں شہادت کی یہ کانوں کے اندر ڈالیں گے, جہاں جہاں جگہ بنی ہوئی ہے, جہاں جہاں جگہ بنی ہوئی ہے. یہ انگوٹھے دیکھیے میرے, یہ یہاں سے ایسے دیکھیے, یہ یہاں سے نیچے سے یہ اوپر, نیچے سے یہ اوپر, انگلیاں نہیں لے کے جانی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ انگوٹھے سے بیک سے مسا کرتے تھے, انگوٹھے کے ساتھ, انگوٹھوں کے ساتھ. اپنی اپنی نمازاں ترا لیا جڑی پکڑ پڑی نے کر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضو, اور اس کے بعد
جی ابھی کرتا ہوں، میں بھی ایسے کروں گا، ابھی کروں گا. میں نے کہا میں غلط وضو اور صحیح وضو کروں گا. ابھی میں تو صحیح وضو کر رہا ہوں نا، جب پریکٹیکل پانی سے کروں گا پھر سارے آپ کو کر کے دکھا دوں گا. اب ذرا حدیث کے مطابق نا، اب پاؤں ہیں، کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے کا لیکچر رکھا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے پریکٹیکل. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس انگلی سے گڑیا کو لینا، اس انگلی سے خلال کیا جائے گا. ہاں آخری انگلی، اس انگلی سے. دوسری حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ہر کام کدھر سے؟ دائیں طرف سے. اب اس پاؤں کا دائیں طرف کدھر ہے؟ یہ دیکھیے، یہ انگلی ہے، اس ہاتھ کی انگلی یہ بھی ہے، سیدھا نہیں ہے یہ سیدھا کدھر ہے یار؟ الٹے ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے، لیکن دائیں طرف سے. اس پاؤں کا دایاں کس طرف بن رہا ہے؟ یہاں سے. یہ دیکھیے، اس کو ایسے ایسے ایسے، یہ خلال ہوگا انگلیوں کا، اور یہ پانی ڈال کر یہاں سارے میں اس کو دھویا جائے گا. اب دوسرا پاؤں، اسی انگلی سے، اس کا دایاں کدھر سے بن رہا ہے؟ ادھر سے. ویری گڈ، ادھر سے. اس کا ہم کا دایاں ادھر سے ہم نے شروع کیا، اس والے کا. آخری انگلی کے اندر ہم نے آخری انگلی ہی ڈالی دائیں پاؤں کے. ام محمد دکھائے ان عورتوں کو، دایاں پاؤں کا آخری انگلی دائیں پاؤں کی، اور بائیں ہاتھ کی بھی آخری انگلی. یہاں سے یہ دایاں پاؤں ایسے دھویا جائے گا. اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں ہے، بائیں ہاتھ کی بائیں انگلی ہے، لیکن سب سے پہلے انگوٹھے میں ڈالیں گے. یہ الٹا ہو جائے گا، اگر ادھر ڈالیں گے یہ الٹا ہو جائے گا. یہ ایسے ایسے ایسے، اور یہ پاؤں دھویا جائے گا. جی ابھی آپ کو سارے میں آپ کو نشان بنا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، میں کوشش کروں گا 15 منٹ آپ کو اسی سے متعلقہ سوال جواب جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعتیں پڑھ لے اور دل میں اللہ کے علاوہ دکان کا، گھر کا، کاروبار کا خیال نہ ہو، تو مالک کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، اسبر صبر آ رہا ہوں نا، اس طرف آ رہا ہوں بھائی میرے، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. اس کے اگلے گناہ بھی مالک کریم معاف کر دیتے ہیں. وضو کی ترکیب آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی. افغانستان میں ایک جاسوس پکڑا مجاہدین نے، سچا واقعہ، ہمارے دوست. انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، انہوں نے کہا وضو کر. اس نے پہلے ہی کھبا پاؤں توڑا شروع کر دیتا. ان کے نزدیک پتہ ہے پاؤں دھوتے ہیں، یہ وضو کرتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں. جیسے ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے ویسے ہی ترکیب قائم رکھی جائے گی. میں نے سوال کیا تھا قاری طلحہ سے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا چہرہ دھوئیں گے. نہیں، اس میں ایک حدیث تھی کہ ناک صاف کی جائے گی. سن لیجئے، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم باب الایطار فی الاستنشاق والاستجمار. یہ دیکھیے، باقاعدہ ایک بات کی لیکچر کی انشاءاللہ تیاری کر کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں، جب تم میں سے کوئی وضو کرے ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک
صاف کرے اور پھر وہ بائیں ہاتھ سے کرے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہو گیا, انہوں نے وضو کیا. دیکھیے اب خود اندازہ لگا لیجئے عبد الرحمن کون ہے؟ بن ابی بکر, ابو بکر کے بیٹے, اور صحابی ہیں, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, باپ بھی صحابی, دادا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی, اگلی نسل میں بچے بھی صحابی. بہن دیکھ رہی تھی وضو کہ عبد الرحمن وضو کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہم تو تھوڑا سا کسی کو کر رہا ہوں مولوی اپنے کو رکھ, مولوی میرا وضو جینا, تو قبول کرنی نماز اور اپنے قبول کرنی, وہ گیا. سبحان اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سگے بھائی کو وضو کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اب دیکھا کہ وضو میں تھوڑی سی خطا ہو گئی, فرمایا عبد الرحمن وضو کامل کر, وضو مکمل کر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خرابی ہے جہنم کی آگ سے ایڑی والوں کے لیے. کیوں؟ ایڑیوں میں جلدی کی, جگہ خشک رہ گئی تھی, اور کون ہے؟ صحابی ہے. ان کو غلطی لگ سکتی ہے یا جلدی میں مسٹیک ہو سکتی ہے, تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جہنم کی آگ, اس سے بچنے کا وضو کامل کیجئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے, راستے میں پانی ملا, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا, جلدی جلدی. میں وہ جلدی وضو کر کر دکھاؤں گا, لیکن لگتا ہے ٹائم ہمارا بڑی جلدی پورا ہو جائے گا. ایڑیاں سوکھی رہ گئی. سبحان اللہ. جلدی جلدی وضو کیا تاکہ پہلی رکعت میں شامل ہو جاؤں, پہلی رکعت کے اندر مل جاؤں. پہلی رکعت کی چاہت تھی, وضو کے اندر جلدی کی. ہم جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی ایڑیاں سوکھی تھی, ان پر پانی نہیں لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کو دیکھ کر, ایڑیوں کو دیکھ کر, فرمایا خرابی ہے ایڑیوں کے لیے, آگ سے وضو پورا کرو گے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی جہاں پر پانی نہ پہنچایا وہاں کیا چیز پہنچے گی؟ آگ. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں یار اینے جے تو رہ گیا سی, ان کو سارا گلا ہے نا, دیکھا نا جی ناخون کے برابر. یہ بھی کوئی بات ہے شاہ صاحب, آپ ویسے ہی سختی کرتے ہیں, ہم لوگوں یہ کلام کرتے ہیں. ابو بکر قریشی صاحب سختی کرتے ہیں, دیکھو جی ایسا نہیں ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے, اور دیکھیے آپ اس کو, یہ صحیح مسلم کی, محمد صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور فکر والی حدیث ہے, انتہائی فکر والی. فرمایا جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے کہ ایک شخص نے وضو کیا, ناخن برابر اپنا پاؤں میں سوکھا چھوڑا. کتنا کتنا ہوتا ہے ناخن؟ دیکھو ناخن برابر سوکھا رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا جا اچھی طرح وضو کر کرا. وہ لوٹ گیا, پھر آ کر نماز پڑھی. آپ نے دیکھا کہ نماز کھڑی, فرمایا چل پہلے وضو کر کرا. اسے بھیج دیا اور جماعت شروع ہو گئی ہے, تاکہ تو کامل وضو کر کر آئے گا. اگر تیرا یہ وضو نہیں تو بیکار ہے یہ چیز. وضو کرنے والوں کے لیے انعام بھی بڑا رکھا گیا. جہاں تک وضو کریں گے تسلی سے. دیکھو نا جلدی کے اندر کیا کیا, اتنا کم ہو گیا, اتنا کم ہو گیا, پاؤں میں کی جگہ کم ہو گئی. مرد کا زیور حرام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کے پیچھے ایک شخص نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, اپنے ہاتھ دھوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا لمبا کر کے, ہاتھ یہاں تک ہے, تھوڑا سا لمبا کر کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے وہ پوچھتے ہیں یہ کیسا وضو ہے, یہ کیسا وضو ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ ایسا وضو ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچے گا. اب کوئی کمی رہ جائے گی؟
کبھی رہ جائے گی. اور حدیث کے الفاظ کا ہے ابو ہریرہ یہاں تک اس کو کونی دھوتے نا تو یہاں تک دھو لیتے تھے حتیٰ کہ پانی بغل میں لگ جاتا تھا. ہم اتنا بھی نہیں دھو سکتے کہ کونیاں کم از کم کامل ہو جائیں, یہاں تک دھو لیں. سردی اور گرمی کے اندر بالخصوص سردی آ جاتی ہے. سردیوں میں وضو بڑا اوکھا کام ہے, قابو رکھنا چاہیے وضو, لیکن وضو کرنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتلاؤں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں, لکھنے والے دفتر مٹ جائیں. سبحان اللہ. گناہوں کے دفتر اور درجے بلند ہو جائیں. فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وضو کا سختی اور تکلیف میں, بیماری میں اور سردی میں. سختی اور تکلیف, تکلیف بیماری, سختی سردی, اس کے اندر کامل وضو کرنا, کامل وضو کرنا اور نماز کے لیے انتظار کرنا. ایسے لوگ ہیں جن کے دفتر ہی صاف ہو جائیں گے گناہوں کے. ایک حدیث میں نے سنائی تھی, وہ سن لیں. عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے پہلے کام کرتے کیا؟ مسواک کرتے, مسواک کا اہتمام کرتے سب سے پہلے. ہر کام دائیں طرف سے, ہم نے شروع میں یہ کہا تھا, ہر کام دائیں طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے, کنگھی کرتے, طہارت کرتے, وضو, ہر کام دائیں طرف سے کرتے. اور دائیں طرف سے ہم نے آپ کو بغیر پانی کے یہ دکھا دیا. ایک بات رہ گئی ہے, وہ ہے سردی میں جرابیں پہنی ہوئی آپ لوگوں نے, جرابوں پر مسح. یہ صحیح مسلم ہے, دیکھیے گا صحیح مسلم آپ دیکھ سکتے ہیں, اور جہاں سے مرضی لے آئیں صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, صحابی کہتے ہیں آپ نے پیشاب کیا, طہارت کی, پھر وضو کیا اور مسح کیا دونوں موزوں پر. چمڑے کے موزے آپ نے دیکھے ہو, مساجد کے باہر بھی سیل ہوتے ہیں, دونوں موزوں پر آپ نے مسح کیا. جی جی آگے صبر کیجئے, جرابیں بھی آ رہی ہیں, آپ کو جانے نہیں دیتا. جرابیں بھی آئیں گی, پھٹی بھی نہیں ہونی چاہیے, پگڑی بھی آئے گی, پگڑی بھی آئے گی, امامہ شریف بھی آئے گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہ گئے, میں بھی ان کے ساتھ پیچھے رہ گیا. آپ حاجت سے فارغ ہوئے, فرمایا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی پانی ہے. میں پانی لے کر آیا, آپ نے پورا سارا وضو جو ہم پہلے بتا چکے وہ کیا, اور پیشانی پر یہاں امامہ بندھا ہوا تھا, یہاں امامہ بندھا ہوا تھا. دیکھیے یہ رومال ہے, میں یہ رومال پیشانی پر, یہ پیشانی ہے, اس کے اوپر یہ کپڑا آ گیا امامہ, وہ تھوڑا سا آپ بڑا لگا لیں رومال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ صحابی کہتے ہیں آپ نے پیشانی سے شروع کیا, ہم نے مسح یہ سکھایا, پھر اپنے امامے کے اوپر مسح کیا پورا. اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں, جب آپ نے وضو کر کے اس کو پہن لیا, اب وہ پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر سے آپ نے مسح کر لیا. کتنے دن مسح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے, ہم نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کے لیے جرابوں پر, موزوں پر, جرابوں کا لفظ میں الگ دکھاؤں گا, مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں. وضو کر کے آپ نے پہن لی جرابیں, اب 3 دن سفر میں اور 3 راتیں ان پر مسح کرتے رہیں گے. اور جو مقیم ہے اس کے لیے 1 دن 5 نمازیں, فجر پر اس نے پہن لی ہیں, اب 5 نمازیں اس پر مسح کر کے پڑھی جا سکتی ہیں. جس دن مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی اور موضوع پر مسح کیا. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آج آپ نے وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا. فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے. جان بوجھ کر مطلب کیا؟ تعلیم دینے کے لیے. تعلیم دینے کے لیے. حمید بیان کرتے ہیں ان کے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ وضو کر رہے تھے. پانی خلال، بزرگوں خلال، پانی آپ کی داڑھی مبارک اور سینے پر بہ رہا تھا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ابو داؤد کی حدیث. جس کی داڑھی نہ ہو تو وہ داڑھی رکھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ایک چلو پانی، داڑھی والے حضرات، ایک چلو پانی لے کر اس کو ٹھوڑی کے نیچے لے جاتے اور پھر خلال کرتے. یہ ہے ابو داؤد کی حدیث ہے. پھر خلال کرتے. جتنا جب آپ نے چہرہ دھویا تو یہ والا حساب کا اوپر والا دھل جائے گا چہرے کے پانی سے، اور جو یہ چلو پانی ہے آپ تھوڑی کے نیچے رکھتے تھے. تھوڑی کے نیچے رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اسی حصے میں خلال کریں گے. اسی حصے میں خلال کریں گے. ایک سوال رہ گیا تھا ڈاکٹر صاحب کا تھا کہ وضو کامل ہو جانے کے بعد پھر آدمی کیا کرے؟ کدھر گیا؟ آ گیا. کو ادھر رکھ. لا الہ الا اللہ. ایک سوال یہ تھا، یعنی ایک عمل باقی رہ گیا، سوال نہیں عمل. وضو ہم نے کامل کر کر دکھا دیا. یہ دیکھیے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور یہ حدیث بھی دیکھ لیجئے، اس کی بھی فلم بنا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ نے وضو کیا، پھر پانی لیا، ہر کام دائیں ہاتھ سے، پھر ہٹاؤ، یہ دیکھیے یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، پھر اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے اس پانی سے. اس پانی سے اپنی شرمگاہ پر، وہ عورت ہو یا مرد، چھینٹے مارے گی. یہ ابو داؤد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پھر پانی چھڑکا اپنی شرمگاہ پر. یہ کامل وضو ہو گیا. اب میں پریکٹیکل آپ کو کر کر دکھاتا ہوں. جی درمیان میں یاد آ گیا، اسی وقت پڑھ لے بسم اللہ. دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ دلیل ہونی چاہیے نا جی. کیوں جی شاہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں دوبارہ نہ کروانے والے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اور مالک کریم نے اتنا کرم کیا اس امت محمدیہ پر، فرمایا تمہاری بھول ویسے ہی معاف ہے. تمہاری بھول اللہ نے ویسے ہی معاف کر دی ہے. میں بھول گیا ہوں، یاد آ گیا، یاد آیا بسم اللہ، میں اسے پڑھ لوں. پانی پیتے ہوئے بسم اللہ فی اولہ و آخری، اللہ نے یہ بھول معاف کر دی ہے ہماری. اب وضو کر کر نکلے، سامنے بیوی آ گئی، سبحان اللہ. آپ کا دل چاہتا ہے میں اسے پیار لے لوں. آپ نے وضو کیا ہوا، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کو پیار لے لیجیے.
بوسہ لے لیجئے. دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں وضو کیا پھر مجھے بوسہ لیا اور پھر دوبارہ وضو نہیں کیا, دوبارہ وضو نہیں کیا. لیکن اپنی بیوی کا ہی پیار لینا, کسی اور دے جوتیاں نہ کھان واسطے لے لے. عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیا پھر نماز کو نکلے اور وضو نہیں کیا. عروہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا وہ تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے, کیونکہ نبی کو عورتوں میں پیار تھا تو عائشہ سے پیار تھا. اور ظالم آج عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں. ہماری جان امی عائشہ پر قربان. کہو انشاءاللہ. ایک بات اور رہ گئی, وضو کیا, واش روم میں آپ نے وضو کر لیا, اب کپڑے تو اترے ہوئے تھے, ہاتھ لگ گیا شرمگاہ کو, وضو ختم, خلاص, دوبارہ وضو کریں گے. شرمگاہ کو ہاتھ لگا بغیر کپڑے کے, درمیان میں کپڑا نہیں ہے, ٹاول یوز کر رہے ہیں, اوپر سے آپ صاف کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں, وضو کامل ہے. جو ہی ہاتھ لگے گا وضو ٹوٹ جائے گا. اور وضو کر لیا ہے, نماز سے پہلے بھوک لگ گئی ہے, پیغمبر نے فرمایا نماز بعد میں پہلے کھا پی لو. اونٹ کا گوشت آ گیا, اونٹ کا گوشت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اونٹ کا گوشت, اور میں جا کر وضو کر دوبارہ. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو دوبارہ کیا جائے گا. یہ وضو کا کامل طریقہ ہے. ایک شخص کو تکلیف ہے, مزی جسے ہم کہتے ہیں, لیس دار پانی اس کی شرمگاہ سے نکلتا رہتا ہے. عورتوں کو لیکوریا ڈسچارج جسے کہا جاتا ہے وہ نکلتا رہتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بیماری تھی, یہ تکلیف تھی, مرض تھا. انہوں نے صحابی کو کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ مسئلہ. میں اس لیے نہیں پوچھتا کہ پیغمبر کی بیٹی میرے نکاح میں ہے, مجھے حیا آتی ہے, تم جا کر پوچھو. وہ گئے اور جا کر مسئلہ پوچھا. مقداد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جب کسی کو تم میں سے ایسا ہو مزی نکلے, شرمگاہ کو دھو ڈالے اور پھر وضو کر لے. شرمگاہ کو دھو ڈالے اور پھر وضو کر لے, جیسا نماز کے لیے وضو کرتا, نماز کے لیے. لیکن عورت وضو نہیں کرے گی, عورت کے لیے آپ نے نہیں فرمایا, مرد کے لیے کہا ہے. اس کا یہ اگر پانی نکلتا ہے مزی وہ وضو کرے گی. عورت کو لیکوریا ہوتا ہے. میرے پاس ایک بیٹی آئی اور اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتی. میں پوچھتا ہوتا ہوں کیوں نہیں پڑھتی؟ تو مجھے ڈسچارج اتنا ہوتا ہے کہ میں, سبحان اللہ, اللہ نے کب کہا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, وضو کامل رہتا ہے. لائیے جی صحیح بخاری کی, کیونکہ وقت ہو چکا ہے, صرف اب پریکٹیکل کر دوں. صحیح بخاری کی بہت ساری احادیث جو وضو سے متعلقہ ہے. وضو میں امید ہے کہ وضو کا ہر مسئلہ یہ اٹھاؤ, یہاں سے یہ اٹھاؤ, نہیں یہ کتابیں اٹھاؤ, صرف کتابیں اٹھاؤ. لاؤ تشلا یہاں رکھو. دیکھیے غلط وضو کیسے کرتے ہیں. میں اب نماز وضو خانے میں آ گیا ہوں, توجہ کریں گے. پانی تھوڑا پانی میں لوٹے پا لینا. دیکھو نا غلط وضو. جی آپ نیچے بیٹھو, وہ پیچھوں کو نظر نہیں آتا, میں نے اس لیے اوپر رکھ دیا. کیا حال ہے یار؟ ٹھیک ہے نا. وہ آگے سے پڑھنا پانا پانی, میں تیرے منہ تو پانا آ گیا نا. ٹھیک, اچھا یار نماز پڑھو, پاؤں تو دے ہو گیا. ٹھیک ہے, غلط وضو. کیوں بسم اللہ ہی نہیں پڑھو؟ کیا حال ہے؟ خیر ہے, تو کر ہی آیا, کرو پہنچ گیا سی, بیوی ٹھیک سی, ماں ٹھیک سی, وضو ہی ہو گیا. غلط. تھوڑی سا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پریکٹیکل انشاءاللہ کوئی بات غلط نہیں کی جائے گی. کامل وضو کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی کو آیا انہوں نے پھڑی مسواک,
بسم اللہ. ایک ہاتھ ہوتا ہے پھر دوسرا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھ صحیح ہے غلط اتنی جلدی بھول گئے آپ کو, کمال نہیں. غلط. پہلے ادھر آئیں گے. دیکھو میں آپ کو پورا گھنٹہ ہو گیا میں نے آپ کو پڑھایا, 5 منٹ صرف باقی ہے. پہلے ادھر آئیں گے اور پھر ادھر آئیں گے. یہ ہو گیا پورا. اب ٹھیک ہے. غلط. ماشاءاللہ غلط. ایک یہ یا یہ دیکھیں, ایک آدھا آدھا ناک میں, ناک صاف. یہ ایک دفعہ کریں یا 3 دفعہ کریں. آپ کو سنگنا ہوتا ہے. ہاں جی آواز آنی چاہیے. جی صاف جو بھی ہوگا اندر سے, ورنہ پتہ کیا کرتے ہوتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. ناک میں انگلی ماری پھر سائز چیک کرتے ہیں بھی گندگی کا سائز کتنا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو سچا واقعہ سناتا اپنی مسجد کا نا. میں ایک دفعہ لیٹ ہوا تو میرے مہربان نمازی بڑے مہربان ہیں, ان کا میں امام نہیں ہوں, ان کا امام یہ گھڑی ہے. ان کا امام یہ گھڑی ہے. گھڑی نے کہا ٹی, انہوں نے دیکھنا شاہ جی دروازے پہ ہیں یا نہیں. انہوں نے اللہ میں بھی آ گیا, شامل ہو گیا. اللہ کی شان. ایک انجینئر ہے, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. اللہ. اب وہ ناک سنک کے نہیں آئے ہوں گے, میں تو یہی کہوں گا بھائی ہمارے, انہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اب میں ساتھ نا جو شروع کیا ناک کو, میں تھوڑی دیر برداشت کیا نا, اب میں نے اس کا رکھنا لوٹا, ایک انگلی ناک چ پانا, ایک انگلی میں نے پکڑا اس کا بازو نماز میں, زور سے اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا. اب پریشان ہو نا بھی یہ کیا ہو گیا نا. ایک دفعہ کریں یا 3 دفعہ, 2 دفعہ, دوسری دفعہ. اب یہ داڑھی کا خلال, یہ داڑھی کا خلال. اب یہ پانی جو رہ گیا اسے جھاڑ سکتے ہیں. آپ کے پورے بال تو نہیں, نیچے داڑھی ہے. سوال یہ ہے کہ پورے بال گلے نہیں ہوئے. پیغمبر علیہ السلام نے ٹھوڑی کے نیچے رکھا, میری ٹھوڑی اتنی سی تھی, اسی میں نے خلال کر لیا. میں اتنے کا ہی مکلف ہوں سنت کے مطابق. اب دیکھیے یہ کولی, یہ ساری دھل گئی. اب یہ تھوڑا تھوڑا پا, یہ دوسرا دھل گیا. اب کیا کرتا ہے نمازی, ایک 2 اترائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آقا علیہ السلام نے نہیں کی, پیغمبر علیہ السلام نے سے کام نہیں کیا. پھر اس سے کرتا ہے مسلمان, پھر اس سے, پھر 3 دفعہ. اب 3 دفعہ کرنے کے بعد نا, اب دیکھو ہنستے نہیں ہوتے. یہ دیکھو غلطی ہے, غلط. وہ دعائیں الگ ہیں, ہر چیز کے ساتھ ساتھ دعائیں الگ ہیں. غلط ہے. بس یہ دھوئے خلاص, ٹھیک انشاءاللہ. یہ دھو لیا, یہ دھل گئے. اب یہ کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اضافی چیز ہے, اضافی چیز ہے. اب مسح کریں گے. پانی لے لیا, آپ کے ہاتھ گلے ہو گئے, یہاں سے لے کر یہ گدی تک پانی پہنچ گیا, یہاں سے پھر یہاں لے کر آئے, یہ دونوں انگلیاں کانوں میں داخل کی. یہ دیکھیے یہ انگوٹھا بیک سے کانوں سے مسح کیا, یہ مسح ہو گیا, یہ مسح. اب کچھ نمازی کیا کرتے ہیں, یہ کیا پھر آخر میں الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح. الٹا کام الٹے ہاتھوں سے. اگر سیدھا ہوتا نا سیدھے ہاتھ سے ہی ہوتا, الٹا کام الٹے ہاتھوں سے. باہر بھائی کھانا لگواؤ, 2-4 آدمی جائیں, باقی کام کمپلیٹ ہو رہا ہے. الٹا کام ہے یہ. کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نہیں گردن کی مسح کی, معذرت کے ساتھ. من غلط موضوع مولویوں نے بنائی ہوئی ہے, سب غلط. پیغمبر علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں. بس سر کا مسح ہوا کامل. اس کے بعد یہ دیکھو جی, نظر آ رہا پاؤں, ادھر آوے اور دیکھو, آپ بڑے پکے وضو. یہ دیکھو جی پانی پا, تو کہڑا کربلا تمہارا. ٹھیک ہے ایسے. اور ہوتا کیا, وہ
وہ یار ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو، وہ انگلیوں میں گیا ہی نہیں، خلال ہوا ہی نہیں، بالکل غلط. آئیے ایسے، یہ دیکھیے صحیح کیا، صحیح، بالکل صحیح. اس دفعہ میں نے صحیح کیا ہے. لو یہ سارا دھل گیا جی، یہ ہو گیا کامل وضو. اب کیا کیا، یہ پانی کے گلا ہو گیا، پانی اس میں ہے، یہ شرمگاہ پہ چھینٹے مار دیے تو نہیں، پورا لوٹا نہیں چھوڑ دینا اندر، بہت تھوڑا چھینٹے مار دیے سنت کے مطابق. کام اٹھاؤ جلدی جی، اب بتاتا ہوں، یہ ذرا یہ کتاب دو جلدی سے. وضو سے پہلے بسم اللہ، اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خلاص. کچھ لوگ انگلی بھی اور آنکھیں بھی. جی ڈاکٹر صاحب یہ غلط ہے کہ صحیح؟ غلط. یہ جو انگلی اٹھائی ہے اوپر اٹھا کے، وہ تو محبت میں پڑھ رہا ہے اور کلمات اچھے کر کہہ رہا ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے. سنت خیر کس میں ہے؟ بولیے خیر کس میں ہے؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، درمیان میں بھی نہیں ہے نا، درمیان میں بھی نہیں ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الہدایہ. یہ مدارس کی چھوٹی کی کتاب ہے، ہمارے بھائیوں کی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. میں آج وضو کے حوالے سے اس میں سے بات کرنا چاہتا ہوں، بس یہ آخری بات ہے. اور وہ ایک حدیث رہ گئی ہے، جرابوں کے الفاظ ہیں اس کے اندر نا، وہ بھی لے کے آؤ. جرابوں کے الفاظ ہیں، یہ دیکھیے. ہاں جی پگڑی ہے، یہ پگڑی پر مسا ہو سکتا ہے، ورنہ ٹوپی اتاریں گے اور مسا کریں گے. ہاں جی جی پہلے شرط ہے وضو ہونا. یہ دیکھیے، یہ الہدایہ کتاب ہے، احناف کی مدارس کی کتاب ہے. جہاں سے مرضی خریدیں، میں خود خرید کر لایا ہوں، خود پرسنل جا کر تعلیم القرآن راولپنڈی مولانا غلام اللہ جو بہت بڑے جید عالم دین تھے ان کے مدرسے سے. وہ فرماتے ہیں ولا یجوز، جائز نہیں. کیا چیز؟ المسح علی الجوربین، جرابوں پر مسح کرنا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. ڈر کیوں گئے ہو؟ وقالا، دو بندے کہتے ہیں کیا؟ یجوزن، جائز ہے. وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد، اللہ ان پر کروڑہا رحمتیں برسائے. امام ابو حنیفہ کی قبر پر اللہ اپنی برکتیں رحمتیں برسائے. وہ دونوں شاگرد کہتے ہیں جائز ہے. میں نے آخر میں ایک الفاظ استعمال جان بوجھ کر کیے تھے کہ سنت میں خیر ہے. اب دیکھیے، جب یہ حدیث جائز کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح علی الجوربین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جرابوں پر مسح کیا. دلیل دیتے ہیں صاحب دونوں شاگرد. اب امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو زندگی آخری ایام میں گزر رہی تھی. آخری ایام میں کیا کہتے ہیں؟ انہ رجع الى قولہما وعلیہ الفتوی. امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پرانے قول سے رجوع کر لیا تھا اور پھر اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے. یہ ہے مسلمانوں کی شان کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جب حدیث پہنچی انہوں نے رجوع کر لیا. اور کب کیا؟ دیکھیے، انہ رجع فی آخر عمری قبل موتی ب9 ایام، 7 دن قبل، وقیل 3 ایام، یا صرف 3 دن قبل ان کے پاس حدیث پہنچ گئی کہ پیغمبر نے جرابوں پر مسح کرنا یہ دین شریعت ہے. انہوں نے وفات سے 3 دن قبل یا 7 دن قبل انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا. یہ ہے مسلم کی شان. جہاں بھی آپ ہیں، جو بھی ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میرے مسلمان بھائیوں، نماز پڑھیے محمدی، وضو کیجئے محمدی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
ایک مرتبہ اگر دھوئیں گے تو دوسری دفعہ خلال کر لیں گے، 2 دفعہ چہرہ دھوئیں گے تو دوسری دفعہ خلال، 3 دفعہ دھوئیں گے تو 1 سے لے کر 3 تک۔ اسی مسواک کی وضاحت فرمائی کہ پہلے جب مسواک کرنی تو پھر یہاں کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں کیونکہ نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے۔ جی ناک کو پانی چڑھا کر اچھی طرح صفائی کر لے، جو گندگی یہاں لگی ہوئی ہے اس نے نماز میں جو صاف کرنی ہے پہلے صاف کر لے۔ جی نقوی صاحب جی ہاں جی ہاں، وضو دوران غسل اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے اور وہ پورا وضو اسی طرح کرے اور نہا لے، اس کا وضو کامل ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی بھٹی صاحب ہاں، گردن کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی بات، حدیث سے ثابت نہیں۔ تب آپ کے ایک رسالے میں میں نے پڑھا تھا، رسالے کی مسجد میں تھا، آپ کا لکھا ہوا پڑھا تھا کہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے وہ جسم کا ایک حصہ ہے، اس سے وضو میں خلل نہیں آتا۔ راجح قول یہی ہے کہ جب ہاتھ لگ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن محدثین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی جناب سختی کے ساتھ۔ ہاں پانی میں نے تھوڑا ہی کیا، آدھا لوٹا کیا خان صاحب، پورا نہیں کیا ہے۔ وضو کے لیے یعنی تھوڑا پانی لیجئے، پانی کا اہتمام تھوڑے پانی سے کیجئے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ جی کھانا لگ گیا محمود بھائی؟ لگ گیا جی؟ کیا چیز؟ چہرہ یہ پورا یہ یہاں تک دھلے گا، یہاں تک دھلے گا۔ جی خالد جلدی پوچھو، اوپر بھیج دیا کھانا؟ یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ نسوار خان صاحب کی، یہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ جی شاہ صاحب پھٹی ہوئی جراب پر مسا نہیں ہوتا، اتنی بڑی سوراخ ہوا ہوا ہے جراب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈھانپ لیا جائے، جراب کا ترجمہ یہی کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ڈھانپ لی جائے، وہ ڈھانپا ہی نہیں، اس میں اتنا بڑا سوراخ ہے تو مسا نہیں ہوگا، چھوٹا موٹا سوراخ۔ بلکہ میں جورب جو ہے، جورب اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، جورب کا اصل معنی جو ہے موٹی جراب، اون کی بنی ہوئی جراب، عمدہ سے عمدہ۔ اس لیے میں تو احتیاط نہیں کرتا ہوں کہ میں 2 جرابیں پہنتا ہوں، پاکستانی 2 جرابیں، کہ کم از کم اتنی تو ہوں جورب کے اندر آئیں تو صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جائیے کھانا کھائیے۔ ایک بات چھیڑے والے